اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ملحدین کے قرآن کریم پر اعتراضات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ان کے اعتراضات میں سے میں صرف وہ اعتراضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کچھ مشہور ہے اور جو زیادہ طور پر ملحدین اسلام اور قرآن کے اوپر کرتے ہیں۔ تو ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کو تو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ جو اس نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا اور گمراہ ہوا، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہوا، تو اس کے پیچھے کون تھا جس نے شیطان کو بہکا دیا؟ ہمیں تو چلو شیطان بہکاتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو اس کے بارے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں۔ بعض چیزوں کے اندر کچھ ایسی خاصیات پائی جاتی ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کے لیے کسی اور عامل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ چائے تو آپ نے آگ سے گرم کر لی، آگ کو آپ نے کس چیز سے گرم کیا؟ کھانا تو آپ نے آگ سے گرم کیا ہے، یہ آگ کو کس چیز سے گرم کیا؟ تو یہ سوال بیوقوفی والا سوال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ کے اندر ذاتی طور پر حرارت کی صفت پائی جاتی ہے اور یہ آگ کا خاصہ ہے۔ اب ایک طرف تو یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اب دیکھو ملحد خود بھی یہ اعتراض کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ آگ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ گرم رہتی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جس ذات نے اس آگ میں گرمی کا خاصہ رکھا ہے، وہ اس سے گرمی کا خاصہ سلب کر کے سردی کا بھی رکھ لے یا نارمل کر دے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی۔ کیا مطلب؟ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگے، نارمل حالت میں آ جاؤ۔ تو جس طریقے سے اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا امام تو امام صاحب ہے، امام صاحب کا امام کون ہے؟ آپ کہتے ہیں نماز جماعت سے پڑھو، ہم تو جماعت سے پڑھ لیں اس لیے کہ ہمارے آگے امام ہے، لیکن امام جماعت سے نہیں ہے اس لیے کہ آگے اس کا امام نہیں ہے۔ ہم تو امام صاحب کے مقتدی ہو گئے، امام صاحب کس کے مقتدی ہے؟ تو امام مقتدی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی آگے، یہ امام کا خاصہ ہے۔ اسی طرح چائے تو آگ سے گرم ہو گئی، آگ کس چیز سے گرم ہوئی ہے؟ تو آگ کے اندر اپنے اندر حرارت کا خاصہ موجود ہے۔ تو جس طریقے سے آگ کے اندر حرارت کا خاصہ موجود ہے، اسی طریقے سے شیطان کے اندر خباثت کا خاصہ موجود ہے۔ اس کی ذات کے اندر، اس کی فطرت کے اندر خباثت کا خاصہ موجود ہے، اور یہ اس نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اختیار کیا۔ اس کو بھی اللہ نے مجبور نہیں کیا، اس کو بھی اختیار تھا۔ اس کے اندر خباثت اتنی ہے کہ گمراہ ہونے کے بعد اگر وہ نادم ہو جاتا اللہ معاف فرما دیتے، لیکن یہ ہے کہ گمراہ ہونے کے بعد آج تک وہ نادم نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو شیطان کے اپنے نفس کے اندر خباثت کا خاصہ موجود ہے، اس کو کسی کے گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ گمراہ کرتا ہے یا شیطان گمراہ کرتا ہے؟ اس میں تضاد ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اور افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کہ جس شخص نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا، کیا مطلب؟ جو دل میں خواہشات آ رہی ہیں وہ اس کو پورا کر رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علی علم۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ گمراہ کرنے والا اللہ ہے۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس فرعونی آدمی کو قتل کر لیا تو کیا فرمایا؟ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کی وجہ سے، شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ تو اب قرآن کریم کہیں پر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اور کہیں پر یہ کہتا ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ ان آیات کے اندر تضاد آیا۔ اب دیکھیے کوئی تضاد والی بات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان جو گمراہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو شیطان ہی گمراہ کرے۔ جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ گمراہی کے لیے ایک تو انسان کے ساتھ اپنا نفس امارہ موجود ہے، پھر اس کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جائے، لیکن نفس تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب یہ نفس جو اس کے ساتھ لگا ہے، یہ نفس اسے گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اچھا، نفس اور شیطان کے فرق کیسے ہوگا؟ آپ کے دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے، یہ گناہ کا خیال نفس کی وجہ سے آ رہا ہے یا شیطان کی وجہ سے آ رہا ہے؟ اس میں فرق کیا ہوگا؟ تو فرق بہت آسان ہے۔ شیطان آپ کو ایک گناہ کی دعوت دے گا، جب آپ نے کہا نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا، دل میں آیا یہ گناہ نہیں کروں گا، تو شیطان اس کو چھوڑ دے گا، اب دوسرے گناہ کی دعوت دے گا۔ شیطانی وسوسہ عموماً بار بار نہیں آتا، اور نفس کا جو وسوسہ ہوتا ہے نا، یہ بار بار آتا ہے۔ اگر بار بار آپ کو اسی گناہ کی ترغیب دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، تو سمجھ جائے کہ یہ میرے نفس کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے تو ہم پھر شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، شیطان کو اس کا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہاں پر دیکھیں، وہ شیطان جو گمراہ کرتا ہے تو ایک جگہ تو کہتا ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، دوسری جگہ کیا کہا؟ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا۔ تو اب اس سے تو معلوم ہو کہ شیطان بھی راستے سے نکل گیا، بلکہ اس کے نفس نے اسے گمراہ کیا ہے۔ ولکن کان فی ضلال بعید وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم پر کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی، میں نے تو ایک وسوسہ ڈالا اور تم اس وسوسے میں آ گئے۔ تو اب یہاں تین باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، دوسرا یہ کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، تیسرا یہ کہ شیطان بھی کہے کہ میں نے گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہی میں پڑ گیا۔ اب ان تضادات کا کیا کیا جائے؟ قرآن کریم میں اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ شخص اگر آپ اس آیت کو، جس آیت کو اٹھا کر ملحد اعتراض کرتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اگر یہ پہلے حصے پر غور کر لیتا تو کبھی یہ گمراہ نہ ہوتا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس شخص نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا،
اللہ کے حکم کو توڑا، اپنے خواہشات کو اختیار کر لیا، تو اب یہاں پر عمل کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہے۔ اللہ پہلے گمراہ نہیں کرتا، اللہ پہلے مہر ختم اللہ علی قلوبہم، یہ بھی اعتراض کرتے جب اللہ نے مہر لگا دیا تو ہم کیا کریں؟ ایک اعتراض یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کانوں پر مہر لگا دیے، اور اسی طریقے سے دلوں پر مہر لگا دیے، آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ جب اللہ نے یہ سب کچھ کر لیا تو اب تو ہم نے گمراہ ہونا ہے، اب ہم سے شکوہ شکایت کیا ہے؟ تو دیکھیے اس مہر کا سبب ان کے اپنے اعمال ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ پڑتا ہے دل پر، دوسرا، تیسرا، اسی طرح گناہوں کے نقطے پڑتے جاتے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو دل کی سیاہی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، اور یہ جو زنگ لگا ہوا ہے یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے لگا ہوا ہے۔ تو یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو انسان گمراہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں انسان کا قصور کیا ہے؟ انسان کا قصور یہ ہے کہ گمراہی کے اسباب اس نے خود اختیار کیے ہیں۔ اللہ نے اس کو اختیار دے دیا، اور اس کے ساتھ نیکی کا داعیہ بھی تھا، بدی کا داعیہ بھی تھا، اور اس نے بدی کا داعیہ یعنی بدی کے خیالات جو اس کو بدی کی طرف بلا رہے ہیں، اس بدی کے داعیوں کو اس نے خود اختیار کر لیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے خود اس وسوسے کو اختیار کیا اور اس پر عمل کیا۔ شیطان نے مجبور تو نہیں کیا نا، شیطانی وسوسے کو اس نے خود اختیار کر لیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ یہ خود گمراہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو فرمایا کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، تو شیطان کی گمراہی سے مراد اس کا وسوسہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو ایسے ویسے گمراہ نہیں کرتا کہ جس کو چاہا اللہ نے گمراہ کر دیا، نہیں، وہ اپنے اختیار سے کچھ اعمال کرے گا، اور ان اختیارات کے بعد جب وہ عمل کرے گا تو دلوں پر سیاہی پڑے گی، تو اس سے مراد ہے اللہ کا گمراہ کرنا۔ تو چاہے اللہ کی طرف نسبت کرو، چاہے شیطان کی طرف نسبت کرو، لیکن اس میں اس کا اپنا دخل ہے۔ گناہوں سے سیاہی آتی ہے تو پھر دل پر پردہ آ جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، تو مہر کا سبب کون ہوا؟ یہ خود ہی ہوا۔ شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا اور اس نے خود عمل کیا، تو یہ خود ہی ہوا، لیکن شیطان وسوسے میں شریک ہے۔ ملحد تو یہ اعتراض کرتا ہے نا کہ اللہ ہی مہر لگاتا ہے، اور جب اللہ نے مہر لگا دیا تو پھر شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان نے تو اس وقت یہ بات کی تھی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن امانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، بے قصور وہ بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو زور کہاں چل رہا ہے؟ وہ تو ایک وسوسہ ڈال رہا ہے، لیکن مجرم وہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسوسہ وہ ڈال رہا ہے، اور مجرم یہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وسوسے کو قبول کر رہا ہے۔ جب اس نے اس وسوسے کو قبول کیا اور وہ گناہ پر گناہ کرتا گیا، اب دل سیاہ ہو گیا۔ جب دل سیاہ ہو گیا تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے اوپر مہر لگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ فلاں کو گمراہ کر دوں اور بس لے جا کے اس کے دل پر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دیا، اب حق بات اس کے اندر نہیں جا سکتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ مہر لگاتا ہے تو ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل پر جو دبے لگ گئے، ان دبوں کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مہر آ گیا۔ قصور تیرے یہ سارا تمہارا اور شیطان کا قصور ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتے، گمراہی کے اسباب تم خود اختیار کرتے ہو۔ یہ ان کے بڑے اعتراضات ہیں۔ ہمیں بہکاتا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے ہی دل پر مہر لگا دیا تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ بظاہر بڑے وزنی اعتراضات معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا۔
شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اس وسوسے کو قبول کرتا ہے، اور اس وسوسے کو قبول کرنے کے بعد اس کے دل پر جو مہر لگتا ہے وہ اس کی اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے لگتا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، لیکن مہر بنایا کس نے؟ مہر بنایا تو نے خود ہے۔ اسی طرح ملحدین ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرماتے، اور دوسری طرف کیا فرماتے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو ایک طرف تو فرماتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو بخشتے ہیں، اور دوسری طرف کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک کی بخشش نہیں ہے، تو آیات میں تضاد آ گیا، حالانکہ تضاد کوئی نہیں ہے۔ مشرک کو بھی کہا جاتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو بھی اپنے شرک سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو بھی کلمہ پڑھ لے، اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ مشرک کی بھی بخشش ہے، لیکن کب؟ جب وہ اپنی زندگی میں ایمان لے آئے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ہاں اگر کفر کی حالت میں موت آ گئی تو اب بخشش نہیں ہے۔ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کفر کی حالت پر موت آ گئی تو اب بخشش نہیں ہے، اور اگر کفر کی حالت سے پہلے، یہ آیت سب کی طرف متوجہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، چاہے وہ عام مجرم ہو اور چاہے وہ کافر اور مشرک ہو، لیکن وہ کافر اور مشرک بھی اگر کلمہ پڑھے گا، ایمان لے آئے گا، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ اشکال پہلے بھی ایک دفعہ گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر، کہ اس کی قوم، آپ کی قوم نے جب بچڑے کو معبود بنا لیا تو وہ مشرک ہو گئے، اور اللہ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے باوجود، اس کے بعد ہم نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ تو کہتے دیکھو شرک کو تو معاف کر دیا۔ ایک طرف اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک کو بخشتا نہیں، دوسری طرف بچڑے کو پوجنے والے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے شرک کو میں نے معاف کر دیا۔ تو بھائی انہوں نے زندگی میں اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ ہاں اگر کفر اور شرک پر موت ہو جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرماتے، اس سے وہ مشرک مراد ہے جو شرک کی حالت میں مرے۔ لیکن اگر کوئی اپنی زندگی میں شرک سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، یہ صحابہ کرام اسلام سے پہلے مسلمان تھوڑی تھے، یہ بھی تو ایسے ہی تھے، کلمہ پڑھ لیا اللہ نے معاف فرما دیا۔ لیکن بہرحال جب وہ آپ کے سامنے بات کریں گے نا تو یوں لگتا ہے کہ بات تو یہ بالکل معقول کر رہے ہیں، حالانکہ بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو وہ اس طریقے سے قرآن پر یا اسلام کے اوپر بکواسات کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتہ، کئی جگہ قرآن میں آیا ہے اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسخها نأتی بخیر منہا، ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا آپ کے دل سے اس کو نکال دے، بھلا دے آپ کو، تو ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے۔ تو اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی ہو رہی ہے، اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے کلمات میں لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تعارض آ گیا، ایک طرف کہتا ہے تبدیل کرنے والا نہیں ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو منسوخ کر دوں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی تو ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بھی کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو نسخ ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، خود ہی کر رہا ہے۔ آپ کو اگر کوئی آیت بلا رہا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کے کلمات میں کوئی دوسرا تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ اپنے کلمات میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور اس کو نسخ کہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا نا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس آیت سے بہتر آیت لے آئیں گے۔ تو بہتر کا کیا مطلب ہے؟ ایک حکم ہم نے دے دیا تھا اور وہ حکم ایک وقت تک جاری تھا،
اور جب وہ حکم ختم ہو گیا تو اس سے بہتر کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے حق میں اگلا حکم جو آئے گا وہ اس سے تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس میں تمہارے لیے آسانی ہوگی، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہوگا، ورنہ اللہ کے کلمات تو سارے بہتر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم عمل کے اعتبار سے منسوخ شدہ حکم کے مقابلے میں تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ تو ہمارے پاکستان کے ملحدین اور مستشرقین بھی یہ اعتراض بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جی مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام قائم کرو، ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ یہ بھی ملحدین کا اشکال ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی پیچھے ملحدین کا دیا ہوا ہے۔ ہم حنفی اسلام نافذ کریں، ہم شافعی کریں، دیوبندی کریں، بریلوی کریں، اہل حدیث کریں، کون سے اسلام نافذ کریں؟ اب اس کے آگے ہم بالکل ٹیں ہو جاتے ہیں کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، ہم کون سے اسلام نافذ کریں؟ لیکن یہ سوال تو تب ہونا کہ جب آپ ابھی اسلام نافذ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کتنی مسلم ریاستیں گزری ہیں جہاں پر شرعی اور اسلامی نظام تھا؟ یہ اختلافات تو اس وقت بھی تھے۔ کیا صحابہ کے دور میں اختلافات نہیں تھے شرعی معاملات میں؟ کیا اس وقت اسلام نہیں تھا؟ ہندوستان کے اوپر کتنی صدیوں تک اسلامی حکومت رہی ہے؟ اور دنیا میں دیکھیں کہ جہاں 100% اسلام تھا اور یہ ہے کہ اسلامی ریاستیں وہاں پر قائم رہی ہیں، تو وہ کیسے رہی ہے؟ اس کے تو مثال موجود ہے۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ یہ بات صرف اسلام کے لیے نہیں ہے؟ مثال کے طور پر آپ جو میڈیکل کا شعبہ ہے، میڈیکل کے شعبے کو لے لیں، اور یہ کہتے ہیں کیا ہے کہ جب تک مولوی ایک نہیں ہوتے تب تک تالا لگا دو مولویوں کے اسلام کو، آپ اپنے جمہوریت کو چلاؤ، جمہوریت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، 5 سال ایک کھائے 5 سال دوسرا کھائے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، جمہوریت کو دو۔ اب آپ دیکھیں ایک میڈیکل ہے، اس میں ایک حکیم بھی کام کر رہا ہے طب کا، ہومیوپیتھک والے بھی ہیں، ایلوپیتھک والے بھی ہیں، اور ہر ایک کے طریقۂ علاج میں اختلاف ہے۔ آج تک کسی نے کہا ہے کہ سارے ڈاکٹروں کو اور سارے اسپتالوں کو تالا لگا دو، جب تک یہ ڈاکٹر سارے متفق نہیں ہوتے تب تک سب کو تالا لگا دو؟ کسی نے کہا؟ اچھا، پھر سیاست میں آ کے دیکھیں، صدارتی نظام آ جائے، آمریت کا نظام آ جائے، جمہوریت آ جائے، تو جمہوریت میں کون سی جمہوریت؟ جب تک آپ اس چیز کو طے نہیں کریں گے تک آگے ہم بات نہیں بنائیں گے۔ اب تالا لگا دو اس کو، ہمیں کوئی سیاست نہیں چاہیے، پھر یہ بھی کر دو، اختلاف تو یہاں بھی ہے۔ ماہرین معاشیات، ان سے آپ معلومات کریں، ایک کہتا ہے جی یوں ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یوں ہونا چاہیے، تیسرا کہتا ہے نہیں جی یوں ہونا چاہیے۔ ہم کہہ دیں کہ بابا یہ ماہرین معاشیات پہلے ایک نقطے پر متفق ہو جائے ورنہ تالا لگا دو۔ ہر شعبے کے اندر اختلاف ہے، لیکن تالا لگانا ہے تو صرف مولویوں کو لگانا ہے اور اسلام کو لگانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ فروعی مسائل ہے، فروعی مسائل کا اسلامی نظام کے اندر کوئی دخل ہی نہیں ہے، اور جہاں آتا ہے تو اسلام میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ اسلام میں اس کا حل فروعی مسائل میں کیا ہے؟ کیا جب اسلامی حکومت آ جائے گی وہ مجبور کرے گا کہ تم 8 نہ پڑھو 20 پڑھو، تم 20 نہ پڑھو 8 پڑھو؟ اب تو ایک تیسرا فرقہ بھی نکالا، وہ کہتے تراویح ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جوان کا بچہ ہے اس نے مسئلہ حل کر دیا، تراویح ہے ہی نہیں، تراویح کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو دونوں کا جھگڑا ختم کر دیا، نہ 20 ہے نہ 8 ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اسلامی نظام ان معاملات میں دخل نہیں دیتا، رفع دین کرو یا نہ کرو، اسلامی نظام ان میں دخل نہیں دیتا۔ کیوں؟ اسلامی نظام کے جو احکامات اللہ نے دیے اس پر سب متفق ہے، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ کون سا مسئلہ ایسا ہے؟ اسلامی نظام کے اندر کیا ہے؟ سزاؤں کا نفاذ ہے، عدل اور انصاف کا قانون ہے، تو سزاؤں کے نفاذ میں کس کو اختلاف ہے؟ عدل اور انصاف میں کس کو اختلاف ہے؟ اگر کہیں ایسی کوئی صورت آ جاتی ہے عدالتی نظام میں تو اسلام میں اس کا حل موجود ہے۔ بات کیا ہے
کہ اسلامی نظام سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب چور ہے، اسلام آ گیا تو کسی کی خیر نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور اس کو نام کس چیز کا دیتے ہیں؟ نام اس چیز کا دیتے ہیں کہ جی یہ جو اسلامی نظام ہے نا وہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ افغانستان سے کچھ شرم کرو، پٹا ہوا ملک، جنگوں سے لڑتا ہوا ملک، جن کے بوڑھوں کی آنکھیں اس جنگ کی حالت میں کھلی ہے، اتنے عرصے سے وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اور وہ جب ٹماٹر لینے کے لیے جاتے تھے نا، ان کا پیسہ اتنا کمزور تھا، جب وہ ٹماٹر لینے کے لیے جاتے تھے تو وہ تھیلے میں پیسے بھر کے لے جاتے تھے۔ آج ان کی کرنسی ہم سے بہت سٹرانگ ہے۔ کتنے قرضے لیے انہوں نے، یہاں جو بھی آتا ہے قرضہ، امداد۔ امداد کیا ہے؟ قرضہ۔ قرضہ لو، کھاؤ پیو، ادا کرے گی عوام۔ تمہارے لیے سب کچھ فری ہے نا، غریب لوگ ہیں نا بیچارے ہمارے وزراء، بجلی ان کے لیے فری ہے، گیس ان کے لیے فری ہے، پیٹرول ان کے لیے فری ہے، سب کچھ ان کے لیے فری ہے، اور یہ ادا کون کر رہے ہیں؟ میں اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی آ جائے نا طالبان کی طرح، خدا کی قسم 2 منٹ میں یہ ملک سدھر جائے گا۔ کھڑے کھڑے فیصلے کرو روڈ پر، کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو دہشت گرد کے نام سے مشہور کر دیا۔ یہ اسلامی نظام کی برکت ہے، اللہ نے ان کو کتنی کامیابی دی۔ ان کے یہاں مقدمے نہیں چلتے تھے، یہ جتنے بڑے بڑے سورما تھے نا، یہ چوکوں کے اوپر کرین کھڑے کر دیے تھے، چوک پر پھانسی دے دیتے تھے۔ سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ کوئی چاہتا نہیں ہے۔ چاہتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اندر سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے بہانہ کیا بناتے ہیں؟ یہ مولوی متفق ہو جائے تو مولوی تو متفق ہے۔ کون سے مولوی نے اسلامی نظام سے اختلاف کیا ہے؟ کسی بریلوی نے کیا ہے، کسی دیوبندی نے کیا ہے، کسی اہل حدیث نے کیا ہے، کسی شیعہ نے کیا ہے؟ کون سا تضاد ہے اس کے اندر؟ لیکن ان کو پتہ ہے کہ اسلامی نظام آئے گا تو سب سے پہلے رسہ وہ ہمارے گردن پر پورا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔